السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بنا والد کے پیدا ہونا اور مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی کے جانور بنانا اور ان کو اڑانا، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن کی روشنی میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، لہذا ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا عظیم احسان یہ تھا کہ انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ آپ کو ایک امتیازی وصف بھی حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کہ آپ کو والد کے بغیر صرف والدہ محترمہ سے پیدا کیا گیا، اور پھر آپ کی والدہ کو لوگوں کی نازیہ باتوں سے معجزانہ طور پر مبرہ ثابت کیا گیا۔ اس لیے فرمایا، جب میں نے تم کو روح القدس سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نے آپ کی روح کو آپ کی والدہ کی طرف بھیجا، جب آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رہا اور کافروں سے آپ کا بچاؤ کیا۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑے عمر میں بھی، یعنی آپ نے بچپن اور گوارے میں بھی اللہ کی طرف بلایا اور ڈھلتی جوانی کے وقت بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد تو تورات و انجیل کے الفاظ اور معنی مفاہیم دونوں کی تعلیم مراد ہے۔ اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی تھی، یعنی آپ اللہ کے حکم سے گارے سے پرندوں کی صورت بناتے تھے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ میرے حکم سے حکم کا لفظ دوبارہ ارشاد فرماتا ہے تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذاتی طور پر یہ طاقت حاصل تھی۔ یہ لفظ فرما کر واضح کر دیا کہ وہ ایک معجزہ تھا اور تم اچھا کر دیتے تھے۔ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے مادرزاد بنانا بینا کی بینائی کو کسی علاج سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور برس کی بیماری جب پرانی ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں رہتا۔ اور جب تم مردوں کا نکال کر کھڑا کرتے تھے جب میرے حکم سے، یعنی وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آتے تھے۔ اس لفظ میں ارشاد ہے کہ یہ واقعہ مستعد دوبارہ پیش آیا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کی سوا کچھ نہیں۔ اس سے مراد وہ واقعہ ہے جب دشمنوں نے آپ کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے درمیان سے زندہ سلامت اٹھا لیا اور آپ کا بال بھی باقا نہ کر سکا۔ اور جب میں نے خواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم پورے فرمان بردار ہیں۔ وہی سے مراد الہام ہے، یا رسول اللہ کے واسطے سے ان تک وحی پہنچا کر اسے قبول کرنے کی توفیق دینا ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک انعام تھا کہ آپ کو مخلص ساتھی میسر آئے جو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ احسان ہوا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے توقیت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔
بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مزید ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات و انجیل سکھائیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے، اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے سامنے مٹی کے مورت بھی شکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاف ایمان ہو تو۔ ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سوائے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگا کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے مطابق ہو چکے تھے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور انہوں نے قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک تدبیر کی، اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہی معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کو مہارت سے مناسبت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شہرہ تھا اور بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی ششدار رہ گئے، چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیاں سے واقف تھے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور مدد ہے، اور آپ یقیناً رسول ہے، چنانچہ وہ بلا توفیق ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہرین فن طبیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو مادرزاد نابینا کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس سے معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا جس کے مقابلے میں آج تک ایک بھی صورت پیش کرنا ممکن نہیں ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چند پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کو مخالفت کی، وقت کے حکمران کو غلط اور اطلاعات پہنچائے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا۔ آپ کی شکل و شباہت کیسی اور کس شخص کو دے دی جس سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ بہت سے عیسیٰ بھی